بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ کون آل رسول کو محبت کرتا ہے اور کون آل رسول کے در سے دور ہے۔ آج اسلام کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک اسلام یہ ہے کہ بچے کو کہو کہ بیٹا بم باندھو، پولیس کے اس مجمع جا کے گھس جاؤ، ریموٹ کنٹرول سے مر جاؤ اور ان کو بھی مار دو، سیدھی جنت تمہیں ملے گی، حوریں ہوں گی۔ یہ افواج پاکستان کھڑی ہے جس نے تمہارے ملک کی حفاظت کی ہے، لو بیٹا حکم امیر کا مانو، یہ ہم نے پیٹی تمہارے باندھ دی ہے، اوپر کرتا ڈال دیا ہے، یہ بٹن تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں فوجی ٹرک دیکھو، فوجی پکٹ دیکھو، جہاں فوجیوں کی چوکیاں دیکھو، جاؤ اور جا کے اپنے آپ کو بھی مار لو، شہادت کا جام نوش کر لو، اور اس کے بعد وہ مر جائیں گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ میرے بھائیوں، میں اتنا جانتا ہوں کہ 3 چیزیں، دیکھیں میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ایک لہجے کا پتہ نہیں، لیکن میری وصیحت سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں، یا ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک محسن ہونے کے ناطے میری یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، 3 چیزوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے میرے بھائیوں نہ جانے دینا۔ These 3 things, it should not never be gone from your hand. یہ آپ کے ہاتھ سے کبھی نہ جائے، جان چلی جائے مگر یہ نہ جائے۔ یہ اہل سنت کے لیے بھی ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے، ایسے تشیع کے لیے تو میں نہیں کہتا، لیکن اہل سنت کے لیے اٹس اے فوڈ آف تھاٹ فار دیم، دے مسٹ تھنک اوور اٹ۔ اسلام کی اورینٹیشن کے لیے کہ بھائی اہل دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارا اسلام ٹھیک ہے، بریلوی کہتے ہیں ہمارا اسلام ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، شیعہ کہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے، اور سارے مسلمانوں نے مل کر دیوبندی سارے کہتے ہیں ان کا اسلام ٹھیک نہیں ہے، یہ جو زلجنا نکالے علم لگائے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، بات ہی ختم کر دی انہوں نے۔ لیکن ہمیں آج آنے والے 25 منٹوں میں صرف اس کو انالیسس کرنا ہے، اس کو بائفرکیٹ کرنا ہے کہ کون سا اسلام صحیح ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، مرضی آپ کی ہے، اس لیے کہ بظاہر یہ قرآن کی آیت ہے مگر اسلام کی یہ پالیسی بھی ہے، اٹس اے پالیسی آف اسلام، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں جبر نہیں ہے، ہم نے نیکی کا بدی کا رستہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اب اٹ ڈپینڈز اپون یو، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نیکی کے راستے پر چلیں یا بدی کے راستے پر چلیں۔ جبر سے مجھے کوئی شیعہ نہیں بنا سکتا، میں جبر سے آپ کو سنی نہیں بنا سکتا، کوئی جبر سے مجھے یہاں لا نہیں سکتا، نہ میں جبر سے یہاں پڑھ سکتا ہوں، نہ کوئی جبر سے مجھے یا علی میری زبان سے چھین سکتا ہے، اور نہ جبر سے مجھے کوئی عظمت صحابہ کی باتیں کرا سکتا ہے، اس لیے کہ جبر نہیں ہے، میرا مالک خدا ہے، مجھے میرے اپنے عمل پر شفاعت حسین کی مانے دینی ہے، اس لیے کوئی جبر نہیں، راستے سب کے سامنے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 3 چیزوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ پہلی چیز وہ ہے غدیر، غدیر کو کبھی نہ بھولنا، امت نے غدیر کو بھولا، اسلام ہاتھ سے چلا گیا۔ میں آپ کو ڈائگنوز کر رہا ہوں کہ کیا ریزن تھی کہ اسلام ہم سے ہاتھوں سے گیا، اصلی اسلام نکل گیا، جعلی اسلام ہم لے کر پھر رہے ہیں، اور جعلی اسلام، نقلی اسلام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، چینی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، فصلیں نہیں ہیں، ہر چیز نمبر 2 ہے، پریشانی، وزیر پنجاب بیچارے پھر رہے ہیں، آٹا نہیں ہے، گندم دینے والا ملک اور آٹا نہیں ہے، کیا ہے؟ پتہ چلا سسٹم نہیں ہے۔ سسٹم کیوں نہیں ہے؟
اصل سسٹم کے وارث کو ہم نے پہچانا نہیں کہ رسول اپنے بعد کسی کو سسٹم دے کر گئے تھے، ہم نے ان کو سسٹم دے دیا جن کو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی تھی۔ میرے بھائیوں، کبھی اپنے ہاتھ سے غدیر نہ جانے دیں، جان چلی جائے غدیر سے بے وفائی نہ ہو۔ اگر اسلام کو یاد رکھنا ہے تو غدیر اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ ٹو دی اسلام آفٹر پروفٹ۔ If anybody like to go to touch the real Islam, he must touch the غدیر۔ غدیر کے علم کے نیچے آنا پڑے گا اگر آپ حقیقی اسلام لینا چاہتے ہیں، جہاں کوئی غریب نہ رہے، پریشان نہ رہے، چینی گھر کے دروں پر آئے، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال، میں اپنی بات کیوں کروں، مسلمان تو بڑا ٹچا ہے، بڑا بے ایمان ہے، وہ اہل بیت کے حق میں کبھی بات نہیں کرے گا۔ آؤ، آج سے 7 سال پہلے UNO کے 25 دانشوروں نے اس بات پر کنسنسس کیا کہ which is the best government ever performed in the world from the time of Adam up till now۔ نکسن کے دور سے لے کے جانسن کے دور سے لے کے کہاں بہترین حکومت آدم سے لے کے یہاں تک کس نے کی، تو 25 ملکوں کے دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ best government ever performed in the world was the 4.5 year of tenure of Ali۔ کہ جو بہترین دور حکومت 25 ملکوں کے دانشوروں میں، UNO کی رپورٹ میرے پاس پڑی ہے، مل بھی جاتی ہے، اخباروں میں بھی آیا تھا۔ انہوں نے کہا 4.5 سالہ دور علی کا ایسا دور تھا کہ اس دور کو کبھی انسانیت کے لیے اس سے بہتر نہ دور آیا تھا نہ کبھی آئے گا۔ کہ وجہ کیا تھی؟ 2 وجہ انہوں نے لکھی۔ انہوں نے کہا in the tenure of 4.5 years nobody could sleep appetite۔ علی کے 4.5 سالہ دور حکومت میں کوئی شخص بھوکا نہیں سویا۔ یزید کے ابا جان کروڑوں روپیہ بھی خرچ لیں تو یہ کسی سے جملہ لکھوا نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کہا دوسری بڑی بات what Ali did، انہوں نے کہا in a 4.5 year tenure of Ali nobody could commit theft۔ علی کے 4.5 سالہ دور میں کسی شخص نے چوری نہیں کی۔ اب گن لو، پہلے دور میں کتنے ہاتھ کٹے، دوسرے دور میں کتنے ہاتھ کٹے، پہلے دور میں کتنے ہاتھ کٹے۔ علی کے 4.5 سالہ دور میں کسی کا ہاتھ ہی نہیں کٹا، اس لیے کہ چور کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حکمران چور نہیں ہوگا نیچے کبھی کوئی چوری کرے گا نہیں۔ یہ ریکارڈ ہے۔ پہلی چیز نیور گیٹ لوز، غدیر نہ جانے دینا۔ یہ بینچ مارک ہے، یہ اورینٹیشن ہے اسلام کے دروازے کو دکھانے کے لیے۔ دوسری چیز، اگر امت مسلمہ کبھی غدیر کو بھول جائے یا مال و دولت ان کی آنکھوں پہ اندھیرا کر دے تو اپنے وقت کی محمد بعد رسول عورتوں کی پیشوا شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہا، ان کے دور میں ایک کام ہوا، اس کو کہتے ہیں فدق۔ کبھی فدق کو نہ بھولنا، کبھی اسلام کے دروازے سے نہیں بھٹکو گے۔ یاد رکھنا، فدق کی مالکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہنا، فدق کے چوروں سے بچ کے رہنا۔
سب بولیں یا رسول اللہ۔ اگر مصلحت کے پردے، مال و دولت کی لالچ تمہاری آنکھوں کے آگے کالا پردہ تان بھی دیں تو پھر اپنے وقت کا محمد جن کا نام حسین ہے، اگر تمہاری عقلیں چھپ گئی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا، تو کربلا میں 72 سورج، اس طرح کے جو سورج نکلتا ہے، 72 سورج حسین روشن کرے گا، تاکہ اب کوئی یہ نہ عقل کا اندھا کہے کہ مجھے حقیقی اسلام کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اسلام کربلا سے 2 ہوئے، پہلا اسلام حسین کے پاس، ایک اسلام یزید کے پاس۔